السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ابھی کچھ دیر پہلے عمران خان کی تقریر ختم ہوئی۔ اس تقریر کی سب سے جو زبردست بات تھی وہ یہ تھی کہ کم از کم اب یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ان ٹی وی اینکرز کو بلا کے نہ عمران خان کا وقت ضائع کرنا ہے، نہ پوری قوم کا وقت ضائع کرنا ہے۔ اس کی وجہ کیوں پیش آئی، اور اس کی وجہ اس لیے پیش آئی، یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہ لوگ وہاں چلے جاتے تھے، کسی کو میر شکیل الرحمان کی یاد ستاتی تھی، کسی کو کسی دوسرے اینکر کی یاد ستاتی تھی، اور کسی کو بلاول کی یاد ستاتی تھی، کسی کو شہباز شریف کی، اور اپنے اپنے ایجنڈاز لے کے وہاں سوال لکھ کے جاتے تھے، اور وہاں عجیب و غریب نوعیت کا ایک ماحول بن جاتا تھا۔ اس میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یار یہ بدتمیزی ہے، یہ اس کو سوال کس دائرے میں کرنا، اور کسی ایک نے میرے خیال میں معافی بھی مانگ لی کہ یار مجھے سوال کرنا نہیں آیا، اتنی عمر میری گزر گئی لیکن ابھی تک مجھے سوال کرنے کی ایتھکس کا اندازہ نہیں ہوا۔ یہ صورتحال ہوتی تھی۔ اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے اب عمران خان صاحب نے ایک ڈائریکٹ فیصلہ کیا کہ اب قوم سے بات کی جائے، ٹو دا پوائنٹ بات کی جائے، اور وقت بھی بچایا جائے، اور جو معنویت ہے اور جو مقصدیت ہے وہ اس کو بھی قائم رہنا چاہیے۔ یہ انتہائی ایک اہم چیز تھی۔ اور دوسرا، ان کو نہ بلانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ کوئی خاص ان کے اندر نہ ان کا اتنا پوٹینشیل ہے اور نہ ان کی زیادہ اتنا ان کا فٹ پرنٹ ہے کہ ان کے ذریعے بات کنوے کی جائے یا ان کو اعتماد میں لے کے عوام کو بتایا جائے۔ اب الحمدللہ عوام اتنے شعور ہیں، ان کو سب پتہ ہے کہ کس کی کتنی ورتھ ہے اور کس کو کتنا زیادہ سنا جاتا ہے، کون کس پہ کتنا ریلائی کرتا ہے۔ یہ جو چیزیں تھیں ان کو ایوائڈ کر کے اب ایک ڈائریکٹ عمران خان نے جو ہے وہ خطاب کیا، اور اس پہ سب سے پہلے انہوں نے جو بات کی وہ انڈیا کے حوالے سے کی تھی۔ کل میں نے بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو لوگ عمران خان پہ تنقید کرتے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ کرفیو کیوں نہیں لگایا، ان کو کم از کم وہ انڈیا کی جو کلپس جو آ رہے ہیں انڈیا کی طرف سے، اور جو وہاں صورتحال تھی سڑکوں پہ، اسٹیشنز پہ، اڈوں پہ، وہ ان کو کم از کم ایک دفعہ ضرور دیکھنی چاہیے۔ انڈیا نے ایک ایسے وقت میں لاک ڈاؤن کر دیا جب لوگوں کی تیاری نہیں تھی، اتنی بڑی آبادی، اس کے پاس اس کا جو میکسیمم پورشن ہے جس کی جو اپنی بھوک سے جو ہے وہ لڑ رہا ہے، اس کے پاس اپنی بھوک مٹانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اب وہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، جو لوگ شہروں سے باہر تھے وہ وہیں خوار و ذلیل ہو رہے ہیں۔ اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اب وہ کرفیو کو ہٹائیں گے تو مارکیٹ میں رش پڑ جائے گا، اسی طرح سے وہ لوگ مومنٹ کے باہر آ جائیں گے۔ جتنا خوبصورتی سے میں آپ کو کہوں، میں آج بھی یہاں مارکیٹ میں گیا، کچھ ضروری چیزیں لانی تھی، اور اس کو میں نے دیکھا جتنی خوبصورتی سے، یقین مانیے پاکستان کے اندر چیزیں چل رہی ہیں اتنا کہیں بھی مجھے نظر نہیں آیا۔ اتنے ایڈوانس کنٹریز، امریکہ کی میں نے اسٹریٹس دیکھی، وہاں کی میں نے سوشل میڈیا پہ کچھ فوٹیج دیکھی، وہ بوڑھے لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے سٹورز پہ کھڑے ہیں، سامان ختم ہو گیا ہوا ہے۔ میں آج سٹور پہ گیا ہوں، میں نے خود لوگوں سے پوچھا کہ کسی چیز کی قلت ہوئی، آپ لوگوں کو کسی چیز کی کمی ہوئی، کسی چیز کی قیمت بڑھی؟ یقین مانیے سب کچھ نارمل ہے، اور سٹور بالکل بھرے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور کوئی افراتفری نہیں ہے۔ جو افراتفری آپ کو دوسرے ممالک میں نظر آتی ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ بالکل چیزیں بہت اچھے طریقے سے مینج ہو رہی ہیں، اور انڈیا کا جو لاک ڈاؤن تھا، ان کا جو ایک بیوقوفانہ فیصلہ تھا، وہ سارے انڈیا کو جو ہے وہ اب لے کے ڈوب رہے، اور سارے وہ لوگ پریشان ہیں۔ لیکن یہاں کوئی داد نہیں دے گا، یہاں کوئی یہ اچھے فیصلوں کی تائید نہیں کرے گا، یہاں کوئی اچھے فیصلوں پہ جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گا۔ جو زبردست جس حکمت عملی سے پاکستان فوج نے، پاکستان کے اداروں نے، جو سیاسی کی عادت ہے اس نے چیزوں کو مینج کیا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لاک ڈاؤن میں دیکھیں، عمران خان نے بھی اس بات کی وضاحت کی کہ ہم جو ملک ہیں، ہم ایک غریب ملک ہیں، ہمارے جو مسائل ہیں وہ دیگر جو ترقی یافتہ اقوام ہیں ان کے مسائل سے بہت زیادہ مختلف ہیں۔ اس پہ ایک ہوپ اور ایک اسٹرینتھ کی جو بات ہوئی وہ یہ تھی کہ جو یوتھ ہے کم از کم اس وقت اس کا امتحان ہے، اس کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ اور میں خود واقف ہوں بہت زیادہ لوگوں سے، میں جانتا ہوں لوگ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، لوگ آئیں گے، لوگ خدمت کرنے کے لیے آئیں گے۔ دنیا کا شاید کوئی اور ملک اس جذبہ خیر سگالی سے شاید محروم ہو جتنا پوٹینشیل پاکستان کی یوتھ میں ہے۔ یہ لوگ کسی بھی سانے میں جس طرح سے متحد ہوتے ہیں، قوم جس طرح سے اکٹھی ہوتی ہے، پاکستان کے پاس اللہ کے بہت بہت احسانات ہیں۔ ان میں خاص طور پہ یہ چیز ہے جس سے بہت زیادہ ممالک محروم ہیں۔ دیکھیے گا آپ، یہ جو ٹائیگر فورس ہوگی، یہ نکلیں گے۔ یہ جو ریاست کی کمی ہے، ریاست اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ ریاست ہر شہری کی زندگی میں آپ کو نظر نہیں آ سکتی، اور پاکستان کا نظام بھی ایسا ہے کہ وہاں آپ کو ہر جگہ ریاست ہر وقت ہر 24 گھنٹے عام لوگوں کی زندگیوں میں نظر نہیں آتی۔ لیکن الحمدللہ مجھے یہ پورا یقین ہے، یہ لوگ جس ٹائیگر فورس کا آج اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ مذاق بنا رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے، یہ پاکستان کی ریاست کی کمی کو پوری کرے گی۔ آپ کو اگر اندازہ لگانا ہو کہ آپ یہ جو ٹائیگر فورس ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، تو آپ کو کم از کم ان غریب لوگوں کے گھروں کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان غریب لوگوں سے پوچھنا چاہیے جن کے گھر اس وقت جو جتنے بھی دوسرے رضاکار ہیں وہ راشن لے کے جاتے ہیں، جو آٹا اور چینی لے کے جاتے ہیں، تو
تو آپ ان لوگوں کی آنکھوں میں چمک دیکھیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. میں نے یہ سوچا تھا کہ میں کچھ لوگوں کے انٹرویوز کروں گا, لیکن پھر مجھے اتنی ہمت نہیں پڑی, یہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے. لیکن کسی اور پرسپیکٹیو میں انشاءاللہ ہم کل کچھ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے. یہ جو پاکستان کا پوٹینشیل ہے یہ انتہائی ہے, اور اب سب لوگوں سے میری اپیل ہے, خاص طور پہ جو پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں, جو افیکٹڈ ایریاز کے ارد گرد لوگ ہیں, ان کا بہت زیادہ ان پہ لازم ہے کہ احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے, احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے, وہ سڑکوں وہ نکلیں. آپ کو ریاست مہیا کرے گی سپلائیز, آپ کو دوسرے جو مخیر حضرات ہیں, جو فنڈ قائم کیا گیا جس اکاؤنٹ کا انہوں نے ذکر بھی کیا, اس کے علاوہ بھی بے شمار لوگ ہیں جو یہ دینا چاہ رہے ہیں, لوگوں تک پہنچائیں. یہ مشکل وقت ہے, انسانوں کے جو انسانوں پہ حقوق ہوتے ہیں وہ اس کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے کہ وہ آپ کا اور انسانوں کا معاملہ ہے, اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. تو یہ مشکل وقت ہے, اس سے ہم نکلیں گے, ان کو ملحوظ خاطر رکھیں, ان لوگوں کی جو مسائل ہیں ان کو سامنے رکھیں. ایک اور جو بات ہوئی, بہت سارے اینکرز جو ہے وہ آج انہوں نے بات کی عمران خان صاحب نے کہ جو جو ہماری ٹیم ہے اس کو مانیٹر کرے گی, اور مجھے یہ وہیں پہ یہ خیال آیا جب میں تقریر سن رہا تھا کہ ہمارے جو کچھ اینکرز ہیں ان کو بھی شاید یہی سوشل میڈیا ٹیم نظر آنا شروع ہو جائے گی, اور وہ دڑا دڑا اس پہ ٹویٹس کرنا شروع کر دیں گے. جی عمران خان نے تو بڑی ایک سوشل میڈیا ٹیم ہائر کر دیا ہمیں گالیاں دلوانے کے لیے. ان کو یہ مقصد کبھی بھی نظر نہیں آئے گا کہ اتنا اچھا مقصد ہے کہ لوگ مانیٹر کر رہے ہیں کہ کون کس کے پاس جو ہے وہ کون سے ضلع میں کون سا بندہ جو ڈیزرونگ ہے اس کے پاس راشن پہنچا یا نہیں پہنچا. تو یہ اس چیز کو تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں بغض سے باہر نکلنا چاہیے, جو پازیٹیوٹی ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے, اور اس وقت نیگیٹیوٹی دکھانے کے بجائے اس نیگیٹیوٹی کو دور کرنے کا وقت ہے, نہ کہ اس پہ جو ہے وہ شور مچایا جائے اور اس پہ ایک تنزیہ انداز میں اس کو رپورٹ کیا جائے. ایک اور جو بات جو میری بھی آپ سب لوگوں سے التماس ہے, دیکھیں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ لوگ ذخیرہ اندوزی کا ذہن رکھتے ہیں, ہوتے ہیں کچھ ایسے شرپسند عناصر, ایسے بدبخت لوگ جو اس عالم میں اس مجبور اور محکور قوم سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, غریب لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور بعد میں وہ چیزیں مہنگی کر کے بیچتے ہیں. ان لوگوں پہ اللہ کا عذاب آئے گا. ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے, ایک ایسے وقت میں, ایک ایسے غریب ملک میں جب پوری دنیا پہ یہ آفت ٹوٹی ہوئی ہے, اور وہ لوگ ایک ذخیرہ اندوزی کر کے وہ جو پیسہ کمائیں گے وہ کبھی بھی ان کو نہیں ٹکنے دے گا, ان کی نسلوں تک کو وہ برباد کرے گا. ذخیرہ اندوزی سے اجتناب کرنا چاہیے. اور یہ ایک جو زبردست فیصلہ تھا میرے خیال میں کہ لوگ جو ذخیرہ اندوزی کی طرف جائیں گے تو اس سے جو ہے وہ بہت تباہی مچے گی, مارکیٹ خالی ہو جائے گی, شاپس خالی ہو جائیں گی. یہ ایک خطرناک اپروچ ہے, گو کہ اتنی زیادہ یہ نہیں ہے, لیکن کہیں اس کا جو خدشہ ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ایک اور جو بڑی زبردست بات کی عمران خان صاحب نے کہ دیکھیں آپ لوگ جب احتیاط کریں گے تو ڈاکٹرز بھی محفوظ رہیں گے, آپ لوگ جب احتیاط کریں گے تو ہمارے پاس اتنے زیادہ ہسپتال نہیں ہیں نا اتنے زیادہ ڈاکٹرز ہیں. ہمارے پاس میٹرو کی بسیں ہیں, میٹرو کی بسوں کو کرنٹینیا سینٹر نہیں بنایا جا سکتا, میٹرو کی بسوں اور میٹرو کے ٹریکس کو جو ہے وہ آئسولیشن وارڈز میں کنورٹ نہیں کیا جا سکتا. آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہمارے جو نارمل جو مریض ہوتے ہیں وہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز کم پڑ جاتی ہیں. اس وقت ایک بڑا بحران ہے پوری دنیا میں. اٹلی جیسے ملک میں جو ہے وہ ڈاکٹرز مر گئے, اور مجھے خوف ہے کہ وہاں ڈاکٹرز کی کمی جو ہے وہ نہ شروع ہو جائے. تو اس لیے خدا کا واسطہ ہے رحم کریں اپنے اوپر, غیر ضروری طور پہ باہر نہ نکلیں. جو لوگ غیر ضروری طور پہ باہر نکل رہے ہیں وہ مجرم ہیں. میں پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں, ان لوگوں کے جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ فاقے کر رہے ہیں, جو لوگ اس کرفیو کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس وبا سے نپٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا کوئی حل نہیں ہے. صرف اور صرف اس کا یہ حل ہے کہ آپ لوگ سکون سے گھروں میں بیٹھیں, اور آپ نہ پھر ریاست پہ بوجھ بنیں گے, نہ آپ ڈاکٹرز پہ بوجھ بنیں گے, نہ اسپتالوں میں بوجھ بنیں گے. ہماری روٹین کے جو ڈاکٹرز ہیں, روٹین کے مریض اتنے ان کے لیے وینٹیلیٹرز کم پڑ گئے. ابھی میں نے ایک اور چیز دیکھی, ایک کارڈیک سینٹر میں جو ہے وہ 4 مریضوں کو ایک جگہ جو ہے وہ گھسایا ہوا ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس اتنا انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے. تو خدا کا واسطہ ہے اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں. اور آخر پہ میں اتنا کہوں گا, جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں, ہمیں بہت محبت سے دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, ان سے ویسے وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. پاکستان کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, ڈیم فنڈ کا مسئلہ ہوتا ہے یا پاکستان میں زلزلہ آتا ہے, تو وہ لوگ وہی لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلے, اور بہت لوگوں سے بات بھی ہوتی ہے اور بڑے درد بھرے لہجے میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. ان کے احساسات پاکستان کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ ذہنی طور پہ پاکستان پہ ہوتے ہیں, جسمانی طور پہ وہ پاکستان سے باہر ہیں. ان پہ بھی ہے جو مخیر ہیں, جن کی جتنی استعداد ہے, جو اکاؤنٹ نمبر حکومت نے دیا, عمران خان صاحب نے دیا, اس پہ حسب استطاعت مجھے یقین ہے کہ سب لوگ اس وقت کر ہی رہے ہیں, سب لوگ کر رہے ہیں. لیکن اس کو ویسے اوورسیز کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کے وقار کے خلاف بات مجھے لگتی ہے, اس لیے بھی کہ وہ لوگ ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں.
آج میری نوشی گیلانی صاحبہ سے بات ہوئی, بڑی تفصیل سے بات ہوئی. تو اس ایسے بے شمار لوگ ہیں جو پاکستان کا درد رکھتے ہیں, جو پاکستان کے لیے فیلنگز رکھتے ہیں, جو پاکستان کے غریب طبقے کا درد رکھتے ہیں, ان کے لیے اگین. لیکن جو سب سے بڑا امتحان ہے وہ پاکستان کے جو سیٹ ہیں, وہ جنہوں نے پیسے بنائے, جنہوں نے اربوں روپے اس قوم سے کمائے, جنہوں نے اس قوم کی محرومیوں سے استفادہ کیا, ان سے سوال ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں. پوری دنیا میں مخیر حضرات جو ہے وہ بڑھ کے آگے آ رہے ہیں, لیکن ہمارے ابھی تک کسی بڑے سیٹ نے کوئی اتنا بڑا اعلان کم از کم میں نے نہیں دیکھا. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.